5 محرم سے 10 محرم وسعت رزق کے لیے ہے، کشادگی رزق کے لیے ہے، بیمار ہیں شفا یابی ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تہجد کی جو نماز ہوتی ہے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور سورہ الحمد کے بعد ذاتی گھر نہیں بن رہا، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، نوکری سے نکال دیے گئے دوبارہ سے نوکری کی بحالی چاہتے ہیں، نظر بد ہے، جادو ہے، بے چینی ہے، اضطراب کی کیفیت. السلام علیکم ناظرین. زنجانی صاحب، محرم کی آمد ہو چکی ہے. بہت سارے لوگ اس برکتوں والے مہینے، اس تقدس والے مہینے، اس حرمت والے مہینے کے اندر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کچھ ایسی چیز مانگیں جو دل کی مراد کو اس طرح پوری کر دے کہ جس طرح ان کا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ یقین ہے، اور اللہ بھی اسی طرح نواز دے. بہت شکریہ بخاری صاحب. بزرگان دین نے ایک بڑا معجزاتی قسم کا ایک عمل، ایک وظیفہ جو ہے ماہ محرم کے اندر تجویز کی ہے، جو 5 محرم سے 10 محرم یا 7 محرم سے 10 محرم یا عاشورہ والے دن 10ویں محرم کو بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کا طریقہ کار خصوصی طور پہ میں بتاتا چلوں کہ یہ وسعت رزق کے لیے ہے، کشادگی رزق کے لیے ہے، یا آپ کی کوئی بھی حاجت ہے تو آپ چاہے بیمار ہیں، شفا یابی ہے، بے اولادی ہے، بے روزگاری ہے، تنگ دستی ہے، شادی نہیں ہو رہی، تو اس حوالے سے بھی آپ اس کی منت کر کے، نیت کر کے کہ اگر میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو میں جو بھی آپ منت اٹھاتے ہیں، چاہے وہ آپ 10 روپے کی اٹھائیں یا کسی کو کھانا کھلانے کی اٹھائیں، منت آپ نے ضرور اس وظیفے کو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لینی ہے. وہ آپ کے اوپر ہے. کرنا آپ نے یہ ہے کہ 5 محرم تہجد کی جو نماز ہوتی ہے آپ نے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے اور سورہ الحمد کے بعد آپ نے 5 دفعہ سورہ اخلاص، 5 دفعہ آیت الکرسی، 1 دفعہ سورہ ناس اور 1 دفعہ سورہ فلق پڑھنی ہے پہلی رکعت میں، اور پھر دوسری رکعت کے اندر بھی آپ نے یہی پڑھنا ہے. یہ 2 رکعت نماز جب آپ پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے اپنے وسعت رزق کے لیے دعا کرنی ہے. یا بے اولادی ہے، اولاد نرینہ کی خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، اس کے لیے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں. آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، ذاتی گھر نہیں بن رہا، بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، نوکری سے نکال دیے گئے دوبارہ سے نوکری کی بحالی چاہتے ہیں، بلا وجہ قید و بند کاٹ رہے ہیں، کوئی قانونی پیچیدگیاں ہیں، غرض کے کوئی نظر بد ہے، جادو ہے، بے چینی ہے، اضطراب کی کیفیت، جو بھی آپ کی دلی تمنا ہے وہ آپ نے اس کی دعا کرنی ہے. اور جو نماز آپ یہ ادا کریں گے اس کا ثواب ضرور ہدیہ کیجیے گا اہل بیت کو، ان کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے، اور مصلے میں 1 گلاس پانی اپنے ساتھ ضرور رکھیں، اس پہ دم کر کے آپ نے یہ پانی جو ہے پی لینا ہے. 5 محرم سے 10 محرم تک آپ نے تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، یا 7 محرم سے 10 محرم تک بھی آپ اس کو 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں. عاشورہ کے دن آپ نے یہ جو 2 رکعت نماز ہے وہ پھر ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھنی ہے، ہر فرض نماز کے ساتھ پڑھنی ہے. اور عاشورہ کے دن آپ نے کسی بھی کھانے والی چیز کے اوپر اس کو دم کر کے آپ لوگوں کو یہ نیاز تقسیم کریں، یا اگر کچھ بھی نہیں ملتا تو صرف پانی ہی لے لیں، پانی پہ ہی دم کر کے اسی کی سبیل لگا لیں، اور لوگوں کو چاہے 2 لوگوں کو پانی پلا دیں لیکن پلائیں ضرور. اور میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ اس عمل سے پہلے آپ نے اپنی کوئی نہ کوئی منت ضرور اٹھانی ہے کہ اگر میرا کام ہو جاتا ہے، اب وہ اللہ کی مرضی، اللہ جب بھی کرے، تو اس کے پورے ہونے کے بعد میں حسب توفیق یہ عمل جو ہے بعد میں ضرور انجام دوں گا یا دوں گی. اللہ پاک سب کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. ناظرین، کیا کریم اور لجپال گھرانہ ہے. یہ خوش ہوتے ہیں تو بانٹتے ہیں، یہ مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، امتحان میں ہوتے ہیں تو یہ پھر بھی گھرانہ بانٹتا ہے، کیونکہ یہ سرداران جنت ہیں، اور بانٹنا، تقسیم کرنا، یہ ان کے وصف میں شامل ہے.